وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وبعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق. سائن محترم سلسلہ مجالس کی یہ نوی مجلس اعزا ارشاد رب العزت ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا ابراہیم نے اس امتحان کو کامل اور مکمل کیا، اور جب امتحان میں کامیابی ہوئی تو پروردگار عالم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا، اور جب امام بنایا تو جناب ابراہیم نے سوال کیا میری ذریت میں سے، پروردگار عالم نے کہا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے گفتگو ہے، اور آج اہل بیت کون ہے اور یہ ٹکڑا لا ینال عہد الظالمین عصمت پر دلیل ہے، اور فضائل کی آخری مجلس ہے۔ کل انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد جو ہے چند دقائق جو ہے وہ انشاءاللہ مصائب شام غریبہ۔ تو عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظالم تو امام ہوگا نہیں، معصوم امام ہوگا، اور جب معصوم امام ہوگا تو پیغمبر اکرم نے مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر اہل بیت اطہار کا تعارف بھی کروایا۔ کافی احادیث اور خود قرآن کی کافی آیات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے جو ہے پروردگار عالم کی آیت تطہیر ہمارے پاس موجود ہے، اور جس کا شان نزول عرض کیا برادران کے ہاں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور سلسلے گفتگو کو اس آیت تطہیر کے یہاں پہنچایا تھا کہ ہر آنے والے نے سلام کیا، جو بھی آ رہا ہے سلام، اور سلام کر کے جو ہے پھر چادر میں جا رہا ہے، لیکن چادر میں جانے سے پہلے اجازت، ایسے نہیں اٹھا کے اندر مثلا چلے گئے۔ توجہ کیجیے گا، ہر ایک نے جو ہے اگر جو وہ اجازت لی ہے۔ کیوں کہ اگر اب آپ دیکھیے گا آئے گھر میں جناب سیدہ کو سلام کیا، پھر نانا کی خوشبو محسوس کی، نانا کے پاس آئے، نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب سلام دیا۔ اب خود اس میں فضائل ہیں بہت سارے، ماں نے کیا جواب دیا ہے، نانا نے کیا جواب دیا ہے، خود اس کے اندر جو ہے تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب جب نانا کے پاس آئے ہیں، سلام کیا، جواب سلام پایا، اجازت مانگی کہ ہم اندر آ جائیں، چادر میں داخل ہو جائیں، تو پھر چادر میں داخل ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ گھر تو جناب سیدہ کا ہے، جب جناب سیدہ کا گھر ہے تو چادر میں داخل ہونا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ نانا ہے، بچوں سے ویسے ہی نانا کو محبت ہوتی ہے، دادا کو محبت ہوتی ہے، چادر میں گھس جاتے، چلے جاتے۔ یہ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی رسول کی گودوں میں آئے ہیں، رسول کے شانوں پہ سوار ہوئے ہیں، رسول نے اپنی گودی میں اٹھایا ہے، کہیں نہیں ملتا کہ اجازت علی ہو کہ ہم آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جائیں۔ لیکن چادر تطہیر میں توجہ کیجیے گا، چادر تطہیر میں اندر جانے کے لیے اجازت مانگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر کا نزول ہونا ہے۔ اگر وہ اجازت نہ لیتے اور رسول اجازت نہ دیتے تو اور مرحلہ تھا کہ جی بچے تھے، نانا سے محبت تھی، چادر میں آ گئے تھے، آیت میں آنا تھا تو شامل ہو گئے۔ توجہ کیجیے جواب پر، یعنی اتفاق ہو گیا کہ چادر کے اندر یہ تھے، آیت تطہیر آئی تو شامل ہو گئی۔ کہ نہیں، اللہ نے کہا دیکھو ہمارا ہر کام مصلحت سے ہوتا ہے، یہ بچوں کا اجازت لینا اور رسول کا اجازت دینا، پھر آیت تطہیر کا نازل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ جو میرا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت، یہ اہل بیت ہیں۔
کیونکہ توجہ کیجیے گا، کیونکہ اجازت لی ہے، رسول نے اجازت دی ہے، داخل ہوئے ہیں، اگر رسول اجازت نہ دیتے تو داخل نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے ایک زوجہ نے بھی کہا تھا کیا میں چادر تطہیر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ کہا تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ بات واضح ہو رہی ہے بھئی؟ اگر یہی مسئلہ تھا، آیت تطہیر کا نازل ہونا تھا، بچوں نے اجازت مانگی تھی، رسول نے دی اجازت، تو بچے داخل ہوئے، جناب سیدہ آئی، مولا کائنات آئی اجازت لے کر، زوجہ کو بھی اجازت دے دیتے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے زوجہ کو اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ رسول بھی جانتے ہیں کہ آیت تطہیر کا نزول ہے، اور جب آیت تطہیر کا نزول ہے تو اللہ کے حبیب نے جو چادر اوڑھی ہے یہ ہے اس کا حصار، اس حصار سے باہر مرحلہ نہیں ہے، اندر کا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا۔ توجہ کیجئے گا، جبرائیل نے آیت تطہیر چادر کے اندر پڑی یا چادر کے باہر؟ اندر پڑی نا۔ چادر میں داخل ہوئے، اجازت مانگی جبرائیل نے بھی، داخل ہوئے چادر میں، چادر کے باہر نہیں پڑی۔ کیوں؟ دیکھیے کہ آیت تطہیر کا نزول ہے انما یرید اللہ، انما ایک لاک ہے، انما یہ آپ کا دروازہ ہے، شیشے کا لگا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو آپ بند کر دیں، جو باہر والے باہر والے، جو اندر والے اندر والے، اور کہا جائے کہ تبرک ان کو ملے گا جو اندر بیٹھے ہیں، باہر والوں کو نہیں ملے گا۔ توجہ کیجیے گا، اب جب دروازہ بند ہو گیا، باہر والے بھی کہیں گے بھائی ہم بھی ہیں، کہ نہیں، کہا یہ گیا جو اندر امام بارگاہ مسجد میں ہے فقط انہی کو ملے گا، صحن والوں کو نہیں ملے گا۔ جو اس دروازے سے انٹر ہو گیا اس کے لیے ہے۔ تو اب یہ دروازہ گویا کہ انما ہے، لاک ہے، اب تبرک باہر نہیں جائے گا، باہر والے اندر نہیں آئیں گے۔ تو انما یرید اللہ لیذھب، یہ جو اہل بیت کو شامل کر رہے ہیں جبرائیل، اللہ کی آیت شامل کر رہی ہے کس کو؟ کہ جہاں جہاں تک چادر کا حصار ہے، جہاں تک چادر کا حصار ہے وہاں تک یہ آیت تطہیر ہے، چادر سے باہر والوں کو شامل نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ باہر والوں کو شامل کر لیں، لیکن خود اللہ کے حبیب نے جب اپنی زوجہ کو کہہ دیا کہ تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو، جب رسول ایک زوجہ کو منع کر سکتے ہیں تو دوسری بیویوں کو گھسانے کی ضرورت کیا آ رہی ہے؟ میں نے کہا چادر، آپ دیکھیں تو صحیح، علماء سے جا کر پوچھے کہ یہ حصار کہاں تک جائے گا؟ کہ جہاں تک چادر ہے فقط وہاں تک جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یہی ہے، بس قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ایسے ہے کہ جو چادر میں آ گیا وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ اب آگے میں بیان کروں گا، ابھی باری گفتگو ختم ہی ہوئی، پھر آپ کہیں گے امام زمانہ تک آیت نے تو بیان نہیں کیا، لیکن جو حدیث قصہ کا نزول ہے اس میں بیان ہے کہ امام زمانہ تک یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ اور توجہ کیجئے گا، ازواج کیوں شامل نہیں ہے؟ اب بات آگے تو عرض کروں، میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں پیچھے سے جہاں کل چھوڑا تھا۔ آپ سورہ احزاب کو اٹھائیے گا، ٹھیک، مہربانی کیجیے گا، اٹھائیں اور آیت نمبر 33 اور 34 دیکھ لیجیے گا۔ جب آیت شروع ہو رہی ہے 33 اور 34 دونوں، اس کے درمیان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم، کننا نہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، توجہ کیجئے گا،
دیکھیے مجھے پتا ہے کہ ایسی گفتگو بہت کم ہوتی ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آیت تطہیر کا پتہ تو چلے، اہل بیت شامل ہے، ازواج شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، ورنہ اٹھا کے لیا میں بھی کھول کے آپ کے سامنے آپ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ جب آپ انما یرید اللہ سے پہلے اور انما یرید اللہ کے بعد جو ضمائر دیکھیں گے نا وہ ہے کننا 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 کننا، لیکن جب آیت تطہیر آئی تو وہاں پہ ضمیر چینج ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، ہونا چاہیے تھا انکننا، لیکن کم ہے۔ وَیُطَہِّرَکُنَّ ہونا چاہیے تھا، ہے وَیُطَہِّرَکُم۔ یہ کیوں؟ یہ چینجنگ کیوں آ گئی؟ کیونکہ آیت تطہیر سے پہلے اور بعد کی جو گفتگو ہے وہ ہے ازواج نبی کے بارے میں۔ اب جب ازواج نبی کے بارے میں ہے تو وہاں پر ازواج ہے کم از کم 9، اور نبی ایک مرد ہے۔ جب نبی ایک مرد ہے، ازواج ہے 9، تو ضمائر آئیں گی مؤنث کی کننا۔ لیکن آیت تطہیر جب نازل ہو رہی ہے تو چادر کے اندر ہیں 4 مرد اور ایک ہے خاتون، تو جس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے ضمیر وہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو ولایت کا لطف ہے اس میں کہ دیکھیے، صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلی۔ دیکھیں یہاں پر مرد سارے، ضمائر مذکر کی ہوگی۔ اگر سارے خواتین ہو، 1-2 مرد ہو، تو غلبہ دیکھا جائے گا کس کا؟ خواتین کا زیادہ تو خواتین کی ضمیر آ جائے گی۔ تو ازواج زیادہ، رسول اکیلے، تو اس لیے کننا۔ چادر تطہیر میں کیا ہے؟ 1 جنب سیدہ اور 4 کیا ہے؟ مرد، رسول، علی، امام حسن، امام حسین۔ تو ضمیر کیا ہوگی؟ کم، کیونکہ غلبہ مردوں کا زیادہ ہے۔ تو جب مردوں کا زیادہ، اگر بالفرض آپ شامل بھی خواتین کو کرنا چاہ رہے ہیں ازواج نبی کو، تو پھر بھی ہونا یہ چاہیے تھا، کیا خدا کو عربی نہیں پتا تھا کہ ازواج 9 ہیں، 1 جناب سیدہ 10، مرد ہیں 4، تو ضمائر مؤنث کے لیے آتا، کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکن۔ نہیں، خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار وہ شامل حال ہوں گے کہ جن کا رشتہ فاطمہ سے جڑے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ بات جو وہ واضح ہو گئی ہوگی، اور بہت سارے دلائل جو ہے اس کے جو ہے وہ موجود ہیں، آپ جا کے علماء مفسرین سے جا کر جو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ضمائر کا تبدیل ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج شامل نہیں۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، بہت کوشش کی کہ ازواج شامل ہو جائیں اہل بیت میں، لیکن خود رسول کا فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور رسول نے اپنی زندگی ہی میں اہل بیت کا تعارف بھی کروایا، اور چادر میں زوجہ کو آنے نہ دینا بتا رہا ہے کہ ازواج شامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ وسلم۔ تو بس عزیزان گرامی، کل جو میں نے گفتگو چھوڑی تھی، کیونکہ بات آگے میں نے عرض کر دیا، کل کی گفتگو چھوڑی تو اس سے آگے پڑھوں اور گفتگو تمام۔ چادر میں ہر ایک آیا، سلام کیا، اجازت ہے، یہاں تک کہ جناب سیدہ بھی داخل ہو گئی۔ میں نے کہا جناب سیدہ کے جواب دینے میں بھی اور رسول کے جواب دینے میں بھی بڑے فضائل ہیں۔ خود ایک یہ موضوع ہے کہ کیا سیدہ نے جواب دیا، کیا رسول نے جواب دیا، اور کیا مقام بتایا ان کا۔ خود آپ حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ شب جمعہ بھی ہے، یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ تو عزیزان کرام توجہ کیجیے گا، ہر آنے والی نے جاتے نہیں داخل ہو گئے۔ اب جناب سیدہ فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ،
أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلامتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. توجہ کیجئے گا. فلما کملنا جميعا تحت القصہ، جب ہم سارے کے سارے قصہ کے نیچے موجود ہو گئے، اخذ برسول اللہ بطرف القصہ، تو ایک کونا پکڑا اللہ کے حبیب نے اور آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میری اہل بیت ہیں، جو چادر میں اس وقت میرے ساتھ ہے یہ میری اہل بیت ہے. قرآن اور اہل بیت میرا موضوع اور آج آخر مجلس سے ختم ہو گئی. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ اہل بیت ہیں؟ پتا ہے نا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار عالم کا رسول کہ یہ میری اہل بیت ہے؟ جو میں نے پڑھا تھا پہلے تو عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے حبیب نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی نے اور کہا تھا ان نبنی من اہلی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل میں سے ہے. تو اللہ نے کہا تھا لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں پروردگار عالم، میں تو جانتا ہوں کہ یہ میری اہل بیت ہے، تو بھی ڈگری مجھے عطا کر کہ یہ میری اہل بیت رسول میں سے ہیں. خدا کیونکہ خدا نے منع کیا تھا لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے. اب میں دعا کر رہا ہوں، اب پروردگار عالم نے ڈگری دی یا نہیں دی؟ دی نا پروردگار عالم نے. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا، فلما کملنا جميعا تحت القصہ، پھر جو ہے یہ ہوا. پوری حدیث قصہ کا آپ اٹھا کر دیکھیں. جب یہ ہو گئے تو پروردگار عالم نے ڈگری بھی دی. کیا ڈگری دی؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. ڈگری بھی زمین پہ نہیں دے رہا، معصوم مخلوق کے دربار میں دے رہا ہے، آسمان پر. یا ملائکتی، آسمان پر کون ہے؟ ملائکہ. اور کون ہے؟ انبیاء. اور کون ہے؟ پتہ نہیں کون کون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، جو آسمان پہ رہتا ہے. گویا کہ انبیاء کو بھی بتا رہا ہے، عیسیٰ کو بھی بتا رہا ہے. توجہ کیجئے گا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلق السماء مبنیۃ ولا الارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یضرب ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصہ. کہ پروردگار نے ڈگری دے دی، انی ما خلق السماء مبنیۃ ولا الارض مدحیہ، کہ میں نے زمین اور آسمان، چرند و پرند کسی چیز کو بھی خلق نہیں کیا. اگر خلق کیا ہے تو ان پانچ کی محبت میں. تو اب میرا آپ سے سوال ہے، ان پانچ کی محبت میں خلق ہوا. ان پانچ کی محبت میں جب خلق ہوا تو 161 ہجری عصر عاشور کو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. توجہ کیجئے گا، غور طلب بات ہے. کسی کے پاس حدیث سے کچھ آئے تو کھول لے. یا ملائکۃ و یا سکان سماوات کی، پھر کیا کہا؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ، جو قصہ کے نیچے پانچ ہے نا، ان کی محبت میں پوری کائنات کو بنایا ہے. تو سن 61 ہجری میں پانچواں چلا گیا نا، امام حسین شہید ہو گئے تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی. تو جناب سیدہ کہیں گی اے طالب علم، کائنات ختم ہو جاتی اگر حدیث قصہ اور میری حدیث یہاں پر رک جاتی
لیکن میری ابھی حدیث قصہ ختم نہیں ہوئی، میری ابھی حدیث چل رہی ہے. اب میری حدیث جو چل رہی ہے، اب جناب سیدہ کہتی ہے جب پروردگار عالم نے کہا کہ ان پانچ کی محبت میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو اب جبرائیل سوال کر رہا ہے یا رب ومن تحت القصہ. توجہ کیجیے گا، میں جواب دے رہا ہوں. اے پروردگار عالم نے پوچھ رہا ہے جبرائیل کہ اس قصہ کے نیچے موجود کون ہے؟ کہ جبرائیل کو نہیں پتا کہ کون ہے؟ بھائی کل بھی میں نے روایت پڑھی تھی 30,000 سال میں ایک مرتبہ ستارہ نکلتا ہے. جبرائیل نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. جبرائیل کے استاد کا نام ہے علی. علی تو ہے نا؟ قرآن لے کر رسول پر آیا یا نہیں آیا؟ رسول کو بھی جانتا ہے. علی استاد ہے، استاد کو بھی جانتا ہے. سیدہ کی چکیاں بھی چلائی ہیں، سیدہ کو بھی جانتا ہے. اور حسنین کا جھولا بھی جھلایا ہے، حسنین کو بھی جانتا ہے. یتیم و مسکین و اسیر بن کر روٹیاں بھی لے کر گیا ہے، اس دروازے کو بھی جانتا ہے. پھر یہ سوال کرنا کیا ہے؟ یہ سوال کرنا کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا کہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا. اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ میرے بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے. دیکھیے کہ یہ گلاس میں پانی ہے، یہ بوتل میں پانی ہے، یہ مثلا یہاں پہ جگ سے پانی ہے. میں نے کہا کہ لائیے قبلہ مجھے گلاس کا پانی دیجیے. آپ اٹھے گلاس کا پانی پکڑا دیا. میں نے کہا بوتل کا پانی دیجیے، آپ اٹھے بوتل کا پانی دے دیا. میں نے کہا جگ کا پانی دیجیے، آپ اٹھے جگ کا پانی دے دیا. میں نے کہا اب ایسا کریں تینوں کو دریا میں ڈال دیں. آپ جا کر آپ نے جا کے تو دریا میں ڈال دیا. میں نے کہا لائیے قبلہ گلاس کا پانی. آپ کہیں گے قبلہ دماغ تو صحیح ہے آپ کا. میں کیوں کیا ہو گیا میرے دماغ کو؟ کہا گلاس کا پانی مانگ رہے ہیں، گلاس کا پانی تو دریا میں چلا گیا. اب جب دریا میں چلا گیا تو مجھے کیا پتا کہ اس میں گلاس کا کون سا ہے، بوتل کا کون سا ہے، جگ کا کون سا ہے. تو جبرائیل ہمیں یہی جواب دے گا کہ دیکھو جب یہ پانچ ہستیاں جدا جدا ہوتی ہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین جب یہ چادر فاطمہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک نور بن جاتا ہے تو میں نہیں پہچان سکتا کہ محمد کو آتا ہے علی کو آتا ہے. نہیں جانتا میں. اب کس سے پوچھ رہا ہوں؟ جس نور عظمت سے یہ خلق ہوئے ہیں اس سے پوچھ رہا ہوں. اس نور کا یہ حصہ ہے، وہ بتائے گا کہ کون کون ہے. اب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، کہ پروردگار عالم اس قصہ کے نیچے موجود کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہے. قرآن اور اہل بیت میرا موضوع ختم ہو گیا آج. ہم اہل بیت النبوہ. اب خود اس میں فضائل ہے. ومعدن الرسالہ، رسالت خزانہ. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات پڑھیں مل کر لیکن میں نے مجلس میں نعرہ نہیں لگوایا. آج آخری مجلس ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مجلس کا نعرہ ہو گیا تاریخی نعرہ ہے. خدا سلامت رکھے آپ کو. گرامی کیا کہا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. توجہ کیجیے گا، چادر کے نیچے سارے سردار، چادر کے نیچے سارے سردار. رسول سید الانبیاء، علی سید الاوصیاء، حسنین جوانان جنت کے سردار، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے سردار ہے نا. سردار پوچھنے والا سردار ملائکہ کا سید الملائکہ. توجہ کیجیے گا، جس سے پوچھ رہا ہے سرداروں کا سردار. توجہ کیجیے گا،
कड़ी देख रहे हैं कैसे चल रही है, यहां से लेकर आसमान तक सरदारों का तारुफ हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा, यानी गोया के परवरदिगार आलम भी बताना चाह रहा है उनसे रिश्ता जोड़ो जिनका एक सिरा यहां पे हो, एक सिरा वहां हो। सलाम पढ़े मिलकर मोहम्मद आपके शहर मौलाना ये खिताबती जुमला कह के चले गए। नहीं, दुआए नुतबा कल जुम्मा है, दुआए नुतबा पढ़ेंगे। ऐन सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्ज़ वस्समा, कि वो वजूद कहाँ है जो जमीन और आसमान को मिलाए हुए है। तो ये हस्तियां वो है जिन्होंने जमीन और आसमान को मिलाया हुआ है। अगर ये ना हो तो जमीन और आसमान खत्म हो जाए। तो अजीजों, पूछने वाला सैयदुल मलाइका, जिससे पूछ रहा सरदारों का सरदार, जो चादर में है सारे के सारे सरदार। अब अल्लाह ने सरदारी दी किसको? सरदारी अल्लाह ने दी किसको? सारे सरदार हैं। देखिए कि अब यहां मजलिस हो रही है, पहली दफा आया हूं, मुझे तो वैसे ही कोई नहीं जानता। अगर कोई साहब आ जाए कि जी तारुफ करवाइए, तो आप किससे करवाएंगे तारुफ? पसंद जो आपके सदर मसलन मुर्तजा भाई, अब उनसे तारुफ करा, मैं ये साहब जो सदर है, ये यहाँ के जो है धरते हैं सारे, इनसे तारुफ शुरू होगा। जो बड़ा होगा उससे। तो चादर में तो देखा जाए तो कायनात का रसूल भी है, तारुफ तो बड़े से होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने तारुफ बड़े से नहीं कराया, ऐसे रिश्ते से कराया कि जिसका नाम है फातिमा। तवज्जो कीजिएगा, जिसका नाम है फातिमा। कहा हुम फातिमा, तो किसी का नाम नहीं लिया, अगर नाम लिया तो फातिमा का। तवज्जो कीजिएगा, बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ जिसमें से। हुम फातिमा, तो ये मरकज फातिमा को क्यों बनाया? ये जनाब सैयदा को मरकज क्यों बनाया? वजह क्या है? तो वजह ये है कि अगर मरकज अहले बैत का जनाब सैयदा को न बनाते तो रिश्तेदारी में लगते जोड़। समझो कीजिएगा, समझाऊंगा। रिश्तेदारी में लगते जोड़, और लोग जोड़ लगाने में मास्टर। सही? अल्लाह के हबीब ने कहा ना, मदीना को ले लो, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। फला साहब छत है तो फला साहब दीवार है, फला साहब खिड़की है तो फला साहब पर नाले हैं। जोड़। हसन हुसैन जमाना में जन्नत के सरदार, तो कहा फला साहब जो बूढ़ों के सरदार। अब ये पता ही नहीं सिद्दीक साहब के बूढ़े जन्नत में जाएंगे ही नहीं। अब बूढ़े नाराज हो जाएंगे, बूढ़े जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह के हबीब ने कह दिया हसनैन जवाना ने जन्नत के सरदार, तो जवान जाएंगे, बूढ़ा नहीं जाएगा। ये यकीन है, मुर्तजा भाई बूढ़ा नहीं जाएगा, कल आप नाराज मत होइएगा, नहीं जाएगा बूढ़ा। फिर कैसे जाएगा भाई? फिर कैसे जाएगा? आ गई एक ज़ईफा रसूल की खिदमत में कि या रसूलल्लाह, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? कहा नहीं, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। अब परेशान कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। आई बाहर निकले, बिलाल मिल गए। क्या बात है? इधर से तो हर जो भी आता है हशाश बशाश आता है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, क्यों? अल्लाह के हबीब ने कहा है बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। कहा हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं, चलो। बिलाल लेकर चले। कहा या रसूलल्लाह, क्या ये सही कह रही है? कहा हाँ, काले भी जन्नत में नहीं जाएंगे। आते हैं ना मौलवी हजरात के सामने कि अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मा का इंतकाल हो गया, उनकी नमाज है पढ़वानी है, वो आपके रोजे भी गले में डाल देता है कि नमाज ही नहीं, रोजा भी है, हज भी है, ये भी करना है। तो अजीजान कह रहा है यहाँ बात है कि नमाज रखवा लें, वो और चीजें भी आपके गले में डाल देता है। तवज्जो कीजिएगा। अब ये दोनों निकले, जैसे ही दोनों निकले दरबार से सलमान मोहम्मदी मिल गए। और जब सलमान मोहम्मदी मिले तो एक मतलब सलमान ने कहा क्या बात है, क्यों मुरझाया हुआ है? कि सलमान बात ये है कि ना काले जन्नत में जाएंगे ना बूढ़े जन्नत में जाएंगे, रसूल ने ये कहा। सलमान ने कहा बिल्कुल सही कहा। लो भाई, सलमान ने भी तायद कर दी। अब तो इस टाइम लग गई
کہ سلمان تو منا اہل البیت ہے، سلمان نے بھی تائید کی۔ سلمان نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجھا رہا ہے، تو ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا بتاؤ تمہارے دلوں میں علی کی محبت اور ولایت ہے یا نہیں؟ تھوڑا جھانک کے سنیے گا، تھوڑا جھانک کے سنیے گا۔ ایک مرتبہ تمہارے دلوں میں علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہ سلمان اگر دل چیخ پھاڑ کے دکھانے کا ہوتا تو دکھاتے کہ علی کی محبت اور ولایت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔ تب پھر پریشان کیوں ہوتے؟ کہ قیامت میں جب ولایت علی کی کرنیں تمہارے اوپر پڑیں گی، کالے کو جمع کر دیں گی، بوڑھے کو جمع کر دیں گی اور کالے کو گولا کر دیں گی۔ یہ ہے ولایت کا کرشمہ، یہ ہے محبت کا کرشمہ کہ اب آپ جوان ہو کے جائیں گے، جوان ہو کر جائیں گے، اور جو کالے ہیں وہ نورانی چہرہ لے کر جنت میں آئیں گے۔ مرکز بنایا جناب سیدوں کو کہ تاکہ رشتہ داری میں جوڑ نہ لگے۔ اگر مرکز رسول ہوتے، رشتہ جناب سیدہ سے ڈائریکٹ بیٹی، علی سے بیٹی کے داماد شوہر، یہ کیا ہے؟ جوڑ۔ حسنین کون ہے؟ بیٹی کے بیٹے، جوڑ۔ اگر مرکز علی کو بناتے، فاطمہ سلام اللہ علیہ بیوی، حسنین بیٹے، رسول زوجہ کے بابا، جوڑ۔ ایسے امام حسن۔ لیکن جب جناب سیدہ کو مرکز بنایا تو اب رشتہ داری کو دیکھیے کہ رسول بابا، علی شوہر، حسنین بیٹے، یعنی رشتہ داری میں جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، میں نے تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، مجھے کوئی رشتہ پسند نہیں ہے، جو فاطمہ کا ہے وہ میرا ہے۔ صلوات پڑھ مل کر محمد وآلہ محمد۔ تو آپ آتے جانے گے میں توجہ کیجئے گا، آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ راضی ہو گیا، کوئی عمل کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ کہ آپ کے پاس کوئی معیار ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ خدا کا کوئی چہرہ ہے کہ آپ چہرہ پڑھ رہے ہیں خدا کا، یہ عمل کیا راضی ہو گیا، آپ رضی اللہ بن گئے۔ آپ نے برا عمل کیا، آپ لعنت اللہ بن گئے۔ ہے کوئی چہرہ تھا؟ تو چہرہ تو کوئی نہیں ہے، پھر کیسے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا؟ کہ بھائی تمہارے پاس چہرہ نہیں ہے، ہمارے پاس چہرہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب نے چہرہ دیا ہے، اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس جس سے فاطمہ راضی وہ رضی اللہ، جس سے فاطمہ راضی نہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سب کچھ چھوڑ دیا جان کے نام، یہ آخری بات کہ چادر تطہیر میں 5 کے علاوہ امام زمانہ تک آئے کیسے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا، کتنے بیٹے ہیں چادر میں اس وقت؟ کتنے بیٹے ہیں؟ 2۔ تو عربی میں ابن کے لیے 1، تسنیہ کے لیے ہوتا ہے ابنان، اور 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع آتا ہے بنو۔ تو اللہ نے جب تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و ابناہا۔ اگر ابناہا کہتا تو یہ آیت تطہیر ان 5 تک محدود رہتی، لیکن اللہ نے کہا وہ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے، یعنی یہ آیت تطہیر فقط حسنین تک نہیں امام زمانہ تک جاری ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں کر محمد وآل محمد۔ بس اللہ نے گرامی قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن ہے صامت، کون بتائے گا؟ جو ہے قرآن ناطق۔ توجہ کیجئے گا، بڑے آرام سے جملہ کہوں گا،
سمجھ گئے تو داد آپ خود دیجیے گا. قرآن ہے سامت، کون بتائے گا؟ جو قرآن ناطق ہے. قرآن ہے امر، تو بتائے گا کون؟ اولو الامر. قرآن ہے رحمت، تو کون بتائے گا؟ جو رحمت للعالمین ہے. توجہ کیجیے گا. قرآن ہے مشکل، کون بتائے گا؟ جو ہے مشکل کشا. تو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بڑی کوشش کی گئی کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالی جائے، لیکن نہیں. حسین نے انہوں کے نیزے پر تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن اہل بیت سے جدا. آج کے مسائل میں ہم شکل پیغمبر، ایک عیسائی نے خواب دیکھا کہ جناب عیسیٰ اور جناب رسول خدا ہے، اور اس سے کہہ رہے کلمہ پڑھو ان کا. یہ خواب سے بیدار ہوا، یہ پہنچا مدینہ، اور جب مدینہ پہنچا امام حسین کے گھر آیا اور آ کے کہا کہ خواب میں نے یہ دیکھا. کہ ایک مرتبہ کہا رسول کو خواب میں دیکھا، اگر اب دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا جناب علی اکبر کو بلایا، نقاب لگی ہوئی. جیسے ہی جناب علی اکبر اس کے سامنے آئے، ایک مرتبہ کا اکبر چہرے سے نقاب ہٹا. جیسے ہی اکبر نے نقاب ہٹائے کا یہی ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ رسول نہیں، ہم شکل پیغمبر علی اکبر. امام حسین نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر اس بچے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس کا باپ کیا کرے گا؟ تو یہ عیسائی کہتا ہے وہ جیتا ہی مر جائے. وہ باپ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ جیتا ہی مر جائے. اکبر کے طریقے سے جیسا رب و خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم اہل بیت. عزاداروں تو بدو عرب رسول کی خدمت میں آئے اور کہا یہ ناکہ میرا ہے. وہ کہہ رہا یہ ناکہ میرا ہے. بہرحال خلاصہ بیان کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں. ایک نے کہا میرے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اس کو نہر کیجیے، اس کے جگر میں 2 سوراخ ہو گئے. کہ کیسے تجھے پتا کہ 2 سوراخ ہوں گے؟ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی ماں یا باپ کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کیا جائے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے، میں نے اس کے 2 بچے اس کے سامنے نہر کیے، مجھے پتا ہے جگر میں 2 سوراخ ہیں. اور ایسے ہوا، نہر کیا، دیکھا 2 سوراخ. عزیز اس کی تائید کہاں ملتی ہے؟ عالم کے خواب. کہ جب خان میں مولا حسین کو کسی نے دیکھا زخموں سے چور چور حسین. کہا مولا یہ زخم کیسے ہے؟ مولا نے کہا کیا ایسا ہجری کا واقعہ بھول گیا؟ کہ نہیں مولا یاد ہے. کہ یہ وہ زخم ابھی تک ہے. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا. جب دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ مولا آج تو آپ کے زخم بھرے ہوئے ہیں. کہا کبھی کبھی مرہم مل جاتا ہے تو یہ زخم بھر جاتے ہیں. کہا مولا وہ زخم کون سے ہیں؟ کہ جب زائر حسین کربلا آ کر گریا کرتا ہے نا، اور جب وہاں پر آنسو بہاتا ہے تو جو اس کے آنسو ہے وہ مرہم بن جاتے ہیں. اور دوسرا عزادار یہ جو آپ گریا کر رہے ہیں نا، امام حسین فرماتے ہیں جب فرض شہرہ گشتہ ہے اور میرے عزادار مجھ پر گریا کرتا ہے، اس کی جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ میرا مرہم بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا مولا الحمدللہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے. امام حسین کا 2 زخم ایسے ہیں جو تجھے دکھائی نہیں دے رہے. کہ مولا مجھے تو کوئی زخم دکھائی نہیں دے رہا. امام نے کہا وہ زخم بدن کے لیے ہوئے جگر کے. کہ مولا جگر میں زخم کیسے ہے؟ کہ ایک اکبر کا ہے تو ایک عباس کا.
जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ीज़, खुदा को कोई जुम्न दे सिवाय के बस मरहला आ गया कि जब अब्बास अकबर इजाजत लेने के लिए आए, जब आए ना अली अकबर इजाजत लेने के लिए, हुसैन ने सर से लेकर पैर तक देखा, एक मायूसी सी निगाह डाली और अकबर जिस्मान तुझे 18 साल पाला है, जाकर उससे इजाजत लेकर आओ। बस लगार एक मरतबा अकबर खेमे में गए, जब अकबर खेमे में गए सामने ज़हरा से इजाजत ली, लैला से इजाजत ली, बीवियों ने हल्का बना लिया। जब हल्का बनाया ना, अकबर एक मरतबा अकबर का मातम हुआ, खेमे के अंदर अकबर का मातम हो रहा है। अकबर एक मरतबा रावी ये कहता है कि अकबर अपने खेमे से निकलना चाहते हैं। जैसे ही अकबर खेमे से निकलना चाहते हैं ना, अजादार कोई बीवी है जो दामन थाम लेती है, कोई बीवी है जो दामन पकड़ रही है। आगा जवाबी कहते हैं मुझे समझ नहीं आया वो कौन सी बीवी है जो दामन थाम रही है। अगर सानिया ज़हरा होती तो उन्होंने इजाजत दे दी, अगर लैला होती तो उन्होंने इजाजत दे दी, अगर उम्मे कुलसूम होती तो शाने को पकड़ लेती, अगर रबाब होती तो शाने को थाम लेती। ये कौन सी बीवी है जो दामन बार बार पकड़ रही है? अगर जवाबी कहते हैं मुझे कोई रिवायत में तो नहीं मिला, लेकिन ज़हर ये कहता है कोई और नहीं, एक 4 साल बच्ची है जो अकबर का दामन थाम रही है और ये कह रही है अकबर भैया जो मिस्र से गया है वो वापस नहीं आता। अकबर तुम गए तो वापस नहीं आओगे। और रानी ये कहता है अब जो मैंने देखा एक मरतबा कहने का पर्दा उठा, जिस तरीके से हर एक घर से जनाजा निकल रहा है, हर एक तरीके से अकबर से बरामद हुसैन ने याद किया। अब अकबर चलने लगे, जैसे ही अकबर चलने लगे ना, अजादार एक मरतबा अकबर ने आहट महसूस की। जैसे आहट महसूस की ना, पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? ज़ईफ बाब कमर पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। एक मतलब बाबा क्या रंग दिखाने की आप मुझे इजाजत दी का बेटा तेरा जवान बेटा होता और शक्ल पैगंबर होता कि मैं उससे पूछता कि किस तरीके से ज़ईफ बाब जवान बेटे को भेजता है। बस अगर मेरे मसाइल खत्म किए, अगर बस वो मरहला जब कर रहे हैं, जब करते करते अब प्यास का बलवा हुआ। अल्लाह ताला किसी बाप पर ऐसा वक्त लेकर ना आए जो हुसैन को करबला में आया और जरा एक मरतबा को वापस बैठे और कहा बाबा अब प्यास का बलवा है, एक घूंट पानी का सवाल है बाबा, एक घूंट पानी चाहिए। एक मरतबा हुसैन ने कहा अकबर बेटा अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल दो। अगर एक मरतबा अकबर ने ज़बान मुंह में डालना चाही, फौरन देख ली तो बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यारे हैं, जाओ बेटा जाओ, अंदाजा हो गए तो सत्तर सहराव करेंगे। अगर यहाँ से अकबर चले, जब अकबर चले अकबर कर रहे थे, जंगल में करते एक जालिम ने पीछे से वार किया, दूसरे जालिम ने बख्शी ऐसे मारी अकबर समझ न सके, अजीब से नबी माए आखिरी आवाज तुम रब्बो को हुसैन किसी लाशे पर ऐसे न पहुंचे जैसे अकबर के लाशे पर पहुंचे। अकबर की आवाज आई, हुसैन जमीन पर गिर गए, जमीन पर गिरे, कभी उठ रहे थे कभी बैठ रहे हैं। अजादार मंजर कहता है कि जिस तरीके से छोटा बच्चा और दुनिया के बल चलना है, इस तरीके से लाशे अकबर पर पहुंचे। एक बंदा पहुंचे, कौन रुखसार किया, अपना रुखसार बेटे के रुखसार पर रखा। अल्लाह दुनिया वाले के लबा दुनिया पर खाक होने लगा। अजादारो एक मरतबा क्या था देखा कि अकबर जो है आंखों से आंसू आ गए,
आंसू आ रहे हैं। कहा मेरे बेटा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहा ये नहाना आ गए हैं, माजे कौशल से पानी लेकर आ गए, लेकिन रोने की वजह ये है कि दादी बैठी हुई है, दादी बैठी हुई है, दादी मेरे दुखों को देख रही है, और दादी गिरिया कर रही है, अपना मुंह पीट रही है, अपना सर पीट रही है, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। वज़नाना बेगुमानवा, अकबर ने छीनी, दुनिया से रूह बर्बाद कर गई। अब जिंदगी को बाप जवाब देने का नशा उठाना चाहता है, लेकिन उठता नहीं, आवाज देता है, आओ बच्चों, आओ मेरी मदद करो, जवाब देता। وسيعلم الذين ظلموا أي منكر ينكرون لله وإنا إليه راجعون ربك الله وتسليما لأمره۔ پروردگار عالم ہماری اس بار عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نصف نابود فرما، حاضرین مجلس جو حاجات نکل کے حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مومن مومنات نے کسی طرح کا حصہ اس مجالس میں لیا، اللہ تعالیٰ کے اس ساموں کو اپنی بارے میں قبول منظور کرنا، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعظیم کرنا، ہم سب کو کربلا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔